لوگ ایسے ہیں جن کا میں ذکر کرنا چاہوں گا، کیونکہ ستپال ملک صاحب جموں کشمیر کے گورنر رہے ہیں. وہ تو اتہاس کے پڑھنے میں درج ہو گیا کیا 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 نہیں کیا. لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ جو بھی لوگ باہر سے آتے ہیں، چاہے وہ IPS آتے ہیں IAS آتے ہیں، جب وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں پھر جموں کشمیر پہ جا کے آٹوبایوگرافی لکھتے ہیں، پھر جموں کشمیر کے حالاتوں پہ لکھتے ہیں. کاش وہ یہاں رہتے ہوئے لکھیں تو ہمیں بھی سکون ملے گا جموں کشمیر کے لوگوں کو. ستپال ملک صاحب نے، کیونکہ وہ ایک کسان تھے اور اس یوپی کے اس حصے ویسٹرن یوپی سے آتے تھے جہاں پہ کسانوں کا اپنا ایک دبدبا ہے، ایک گڑھ ہے، اور کسانوں نے کا جب بھی آندولن اٹھا ہے اس ویسٹرن یوپی سے اٹھا. اور یہ نہیں کہ وہ ساری ویسٹرن یوپی جاٹوں کا ہے، بلکہ وہاں ہر قوم بستی ہے. وہاں ہندو بھی ہے، مسلمان بھی ہے، راجپوت بھی ہے، ہر قوم وہاں بستی ہے. اور سب مل کے ان کا اپنا ایک بول بالا ہے، اور ہمیشہ انہوں نے دیش کو مضبوط کرنے کے لیے، ترنگے کو مضبوط کرنے کے لیے کام کیا ہے. آنریبل MLA صاحب وکرم رنداوا صاحب یہاں بول رہے تھے، انہوں نے کافی ذکر کیا ستپال ملک صاحب کا. میں زیادہ اس پہ نہیں جانا چاہتا، اتنا ضرور کہوں گا انہوں نے کیا کیا جموں کشمیر میں، کیا کیا، اور جموں کشمیر سے جب باہر گئے وہ ریٹائر ہو کے کیا انہوں نے بولا. میں ان باتوں میں نہیں جانا چاہوں گا. لیکن جب ہم مریادا کی بات کرتے ہیں، ہم اصولوں کی بات کرتے ہیں، تو اصول پہ سب پہ لاگو ہوتے ہیں. ایک آدمی جو دیش کو ریاستوں میں الگ الگ کنسٹیٹیوشنل پوسٹ پہ رہا ہو اور آخری پر جب اس کا انت ہوا ہو، دنیا چھوڑ کے گیا ہو، کیا میرے دیش کا ترنگا اس کو نزدیک نہیں ہو سکتا؟ یہ دکھ، یہ گلہ، یہ شکوہ پورے دیش میں کسانوں کو بھی ہے، ہم سب لوگوں کو بھی ہے. اور میں یہ نہیں کہوں گا جیسے منگوڈیا صاحب نے کہا، میں ان کو قوم کے اندر نہیں بانٹنا چاہوں گا کہ میں جس قوم سے آتا ہوں اسی قوم سے وہ آتے تو اس لیے ہمیں کیا نہیں. ان کا حق بنتا کیونکہ وہ دیش کی کنسٹیٹیوشن پوسٹ پہ رہے ہیں. دوسرا گلچین سنگھ چاڑک صاحب، چند روز پہلے ان کی ڈیتھ ہوئی. میرے قائد اور میرے لیڈر ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب نے مجھے اور رتن لال گپتا صاحب کو حکم کیا کہ آپ نے وہاں ان کے جنازے میں جانا، ان کے سنسکار پہ جانا ہے. ہم لوگ گئے، وہاں افسوس ظاہر کیا ڈاکٹر صاحب کی طرف سے بھی، عمر صاحب کی طرف سے بھی. گلچین سنگھ چاڑک کیونکہ جموں میں میرے پڑوسی ہیں، وہ بھی کافی اچھے عہدوں پہ رہے. لیکن مجھے فخر ہے گلچین سنگھ چاڑک صاحب کے اوپر کہ انہوں نے بہت ڈوگرا صدر سبھا چلائی. جیسے انہوں نے کہا کہ وہ مہاراجا صاحب کے ٹائم کی تھی، اور یہ سبھا اس سمے بنی، اور وہ سبھا خالی ڈوگروں کی نہیں ہے، کسی ہندو کی نہیں، وہ ہر قوم کی ہے. جیسے مبارک صاحب نے بھی کہا، اس ڈوگرا صدر سبھا کے اندر ہندو تھا، مسلمان بھی ہے، سکھ بھی ہے، عیسائی بھی. اور انہوں نے ان کی رہنمائی یہاں آخری وقت تک کیا، اور ہمیشہ جموں کشمیر کی بھائی چارے کا اور جموں کشمیر کے مہمان نوازی کا اس کو مضبوط کرنے کے لیے کام کیا ہے. دینا ناتھ بھگت صاحب، یہ کیونکہ جب میں MLC تھا وہ MLA تھے 2014 میں، اور ایک بہت شریف آدمی، گائے بگائے ان سے ملاقات ہوتی تھی اس گیلری میں، اپر ہاؤس اور دوسرا ہمارا لوور ہاؤس جب ہم ملتے تھے آپس میں، تو ان کے دل میں لوگوں کے لیے، غریبوں کے لیے ایک ہمدردی تھی، اور ہمیشہ انہیں کے لیے کام کرنا چاہتے تھے. غلام نبی شاہین صاحب، میں ان کو بھی نمن کرتا ہوں، ان کو بھی شردھانجلی دیتا ہوں. میری پارٹی کے لیڈر تھے، میرا زیادہ وقت ان سے نہیں بیتا. رمیش اروڑا صاحب، وہ شخص جو میرے ساتھ اپر ہاؤس میں تھے، وہ بھی MLC تھے، میں بھی MLC تھا 2014-15 میں. شاید وہ زندگی کے اور لمحے بھی جیتے، زندگی کا اور وقت بھی نکالتے، لیکن
उनको एक ही गम ले डूबा कि उनका नौजवान बेटा जो एक ही था वो हमारे हॉस्पिटल के अंदर मारा गया। और इन लोग सबसे हमसे बात करते थे, इनमें से भी उनके कुलीगे हैं जिनसे वो बात करते थे, कहते थे मेरा एक बेटा नौजवान 21-22 साल का इस हॉस्पिटल में मर गया, सरकार भी मेरी थी, मैं भी सरकार में था, हेमलर्जी का हिस्सा था, मैं उसको बचा नहीं पाया। वो सबसे इनसे हम सबसे बातें करते, यही दुख उनको ले डूबा कि एक आदमी सरकार में हो, सरकार का हिस्सा हो और अपने बच्चे, एक इकलौते बच्चे को न बचा सका हो, उसी के कारण उनकी जान गई। सरदार मोहम्मद इखलाक खान साहब खिता पीर पचास से बिलोंग करते हैं, जहां से मैं आता हूं। एक नेक इंसान, शरीफ इंसान, और ज्यादा तो मेरी उनसे कभी मुलाकातें नहीं हुई, लेकिन जब भी हुई एक अच्छे आदमी जिन्होंने हमेशा अपनी बात रखी, गरीबों के लिए रखी, बॉर्डर के लोगों के लिए रखी। मोहम्मद सुल्तान पंडतपुरी साहब, उनके साथ भी मेरा इतना नहीं रहा, लेकिन ये वो लोग हैं, कुछ लोग इस देश में, शाहीन साहब, पंडतपुरी साहब वो हैं जिनकी विरासत हम हैं।